ناظرین اب دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی خبریں، آئیے چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف۔ لاہور تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام فلسطین غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی قیادت میں داتا دربار سے پنجاب اسمبلی ہال چوک تک لبیک اقصی مارچ نکالا گیا۔ مارچ میں مرکزی اراکین مجلس شورا سمیت ذمہ داران اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سربراہ تحریکن لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی نے مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماں مقدس اور بیت المقدس کی تقدیس و احترام کو صہیونی غرور و تکبر نے کچلتے ہوئے امت مسلمہ کے کلیجے پر وار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے، جو انتہائی قابل افسوس و قابل مذمت ہے۔ قدس شریف فلسطینی نہتی عوام پر ظلم و زیادتی اور حقوق کو سرعام تلف کرنے کی ناپاک جسارت وومت باز نام نہاد اسلامی ممالک کی کمزور اور ناقص پالیسیوں کا ہولناک انجام ہے۔ اسرائیل کے حمایت کردہ اسلامی ممالک کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے تاکہ ان کی ناقص فکر امت مسلمہ کے اجتماعی کاز کو متاثر نہ کر سکے۔ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اسرائیل کے بعض اسلامی ممالک کے ساتھ بڑھتے ہوئے غیر معمولی تعلقات بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی دہشت گرد ملک اس عظیم خطے کے اسلامی مستقبل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام نے استقامت و قربانی کی وہ لازوال تاریخ رقم کی ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور مسلمانوں کے ازلی دشمن اسرائیل کے خلاف فلسطین کی آزادی کے لیے پوری امت مسلمہ اور پاکستانی قوم ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ فلسطین ارض مقدس، انبیاء کرام کا وطن اور مقام، اسرائے رسول اور آخری امت کا وہ قیمتی اثاثہ ہے جس پر کوئی سمجھوتا ہرگز قبول نہیں۔ فلسطین ارض و تاریخ مقدسات اور تاریخی آثار و نشانات کے اعتبار سے وہ قیمتی ورثہ ہے جس کی نگرانی اور حفاظت انتہائی اہم و ضروری ہے، جبکہ ارض مقدس کی توہین، بے حرمتی اور غزہ کی نہتی عوام کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا اسلامی ممالک کی غیرت و حمیت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ حافظ سعد رضوی نے مزید کہا کہ قبلہ اول اور مسجد اقصی کی حفاظت پوری امت مسلمہ پر فرض ہے۔ عالمی برادری فلسطین کو آزاد ریاست اور بیت المقدس کو تسلیم کر کے فلسطین میں امن کے لیے کردار ادا کرے۔ اگر ہمارے پاس طاقت اور قوت ہوتی تو ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں یوں ظلم و ستم کا شکار نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہم بتاتے کہ غیرت مسلم کس کو کہتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دیگر ممالک کے ہم منصبوں سے رابطہ کر کے فلسطین غزہ پر جاری دہشت گردی کو فوراً رکوائیں اور پوری دنیا کو یہ باور کروائیں کہ نہتے پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک محصور فلسطینیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر خوراک اور ادویات کی فراہمی کا بندوبست کریں۔ فلسطینی مسلمانوں کی جدوجہد نے ایک بار پھر الفامت مسلمہ میں جذبہ جہاد کو تازہ اور بیت المقدس و مسجد اقصی کی آزادی کے لیے نئی روح پھونک دی ہے۔ اسرائیل کا ناپاک اور ناجائز وجود کسی صورت منظور نہیں۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی آزادی جہاد کے بغیر ممکن نہیں۔ جہاد کی برکت سے انشاءاللہ بہت جلد بیت المقدس آزاد ہوگا۔ پوری دنیا کے مسلمان آزاد فلسطینی ریاست کے حامی ہیں۔ تمام اسلامی ممالک یک زبان ہے کر مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کریں۔ پاکستان سمیت پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالم اسلام امن کے لیے کردار ادا کرے اور کائنات کا بدترین دہشت گرد ملک اسرائیل کو قرار دیا جائے۔ تمام ممالک مل کر اسرائیل کو متفقہ طور پر سب سے بڑا دنیا کے امن کے لیے خطرہ، وحشی جانور اور دہشت گرد قرار دیں۔ امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کا مرکزی لبیک اقصی مارچ سے کیے گئے خطاب کی جھلکیاں۔ علاقے سے پورے جناب علاقے سے چوری کرے اور چوری کر کے کہے کہ میں نے زکات بانٹنی ہے فلاں وقت میں فلاں جگہ، کیا اس کی زکات ہوگی؟ یہ تو خود چوری کی حکومت اور چوری کی چیزوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کی حکومت اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ تو پھوٹ پاشی قسم کے جب اپوزیشن میں تھے تو جناب فلسطینی رومال لٹکا کر اور امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے، اور ملک کے اندر ناموس رسالت کا اتنا بڑا مسئلہ تھا فرانسیسی سفیر والا، تو جناب فلسطینی رومال لٹکا کر اور قومی اسمبلی میں جناب خطابات ہو رہے تھے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ آج تو تم پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ پر ہو، آج اعلان کرو نا کہ ہم ہدف غوری، ابدالی، مدائل، درار، خالد کے ساتھ فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ پھر پتہ لگتا ہے تمہارا۔ تقریباً زیادہ تر دوسرے عشرے میں کی ہے، دوسرے عشرے میں بدر بھی ہے اور دوسرے عشرے میں فتح مکہ بھی ہے، اور وہ یہ چیک کرتے ہیں
کہ ہم بم گرانے لگے ہیں، پوری امت فضائل بدر سن رہی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ ہر مسجد میں ہر گھر میں پڑھا جا رہا ہے، یوحی ربک الی الملائکہ، یہ سارا کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ان کو واقعی 313 سے کوئی نسبت ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں رمضان میں بمباری، وہ آج کے دن جناب رمضان کے دوسرے شہر میں بمباری اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، میرے حبیب ہم نے آپ کو واضح اور کھلی فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے اندر کوئی 10,000 میں سے ایک ہے؟ آج تو چاہیے یہ تھا کہ اگر رمضان میں فلسطین پر بمباری ہوئی ہے تو آج امت مسلمہ کے پاس OIC کے پاس ایک میزائل ہوتا اور اس کا منہ اسرائیل کی طرف ہوتا۔ آج تو چاہیے یہ تھا کہ جناب کوئی مبین میزائل ہوتا اور جناب اس کا رخ اسرائیل کی طرف ہوتا اور جناب شام تک تل ابیب کے جناب در و دیوار مسلمانوں کی بمباری سے گونج رہے ہوتے، بلکہ وہاں تو فارس کے قلعے پر ایک خاتون کھڑی ہوئی، نیچے سے تاجر گزر رہا، اس خاتون نے کہا کہاں گئے عبد الملک کے گھوڑے، کہاں گئے اس کے ابنکی گھوڑے، یہ دیکھو کفار میری عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ تو وہ تاجر چلتا چلتا عبد الملک کے دربار میں آیا اور اس نے کہا عبد الملک میں فارس کے قلعے کے پاس سے گزرا، وہاں پر ایک خاتون پکار رہی تھی کہ کہاں گئے عبد الملک کے ابنکی گھوڑے، ہماری عزت کے لیے کب آئیں گے؟ تو وہ تلوار لے کر ایسے کھڑا ہو گیا تخت پر، اس نے کہا لبیک یا اختی، میں پنڈ کالا 275 جکوت تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد۔ چیک نمبر 275 رب کالا میں مسلمانوں اور قادیانیوں میں شاعر اسلامی کے استعمال پر خونی تصادم۔ پولیس نے قادیانیت نوازی کی انتہا کر دیا اور قادیانیوں کو مکمل تحفظ دیتے مسلمانوں پر لاٹھی چارج۔ نتیجے میں تحریک لبیک PP 107 کے کئی کارکنان زخمی اور ایک کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ یاد رہے کہ چند دن پہلے تھانہ جکوت میں 275 چیک میں قادیانیوں کے مینار نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے اجتماعات رکوانے کی بابت درخواست جمع کروائی تھی اور افسران بالا کے نوٹس میں یہ بات کروائی گی، لیکن بعد ازاں SP ملک عابد ظفر نے مدعیان کو ہراساں کرتے ہوئے دفتر سے نکال دیا۔ ان تمام حالات کی ذمہ دار پنجاب پولیس ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم نے گردنیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ تحریک لبیک کے نائب امیر پاکستانی جنرل کو ایک بار پھر 15 لاکھ سے زائد مجاہد دینے کا اعلان کر دیا۔ نائب امیر تحریک لبیک پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ پہلے بھی یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ ہم 15 لاکھ مجاہدین پیش کرتے ہیں آپ ادا کے لیے۔ ہماری صرف اتنی گزارش ہے، آپ بارڈر کھول دیں، 15 لاکھ نہیں، ہم بے شمار مجاہد دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف اور غزہ و فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک لبیک پاکستان ضلع چکوال کے زیر اہتمام آج بعد نماز جمعہ تحصیل چوک چکوال میں احتجاج مظاہرہ کیا گیا۔ جو وہ استعمال کر رہے ہیں ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ ان سے روکنا یہ تمہاری قانونی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ تشریح اس لیے کر رہے ہیں کہ کل تمہارے ذہن میں کوئی بات نہ ہو کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں پتا تھا، تمہیں پتا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل تم غیروں کو راضی کرنا چاہتے ہو، حضور کو راضی نہیں کرنا چاہتے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے اداروں کو اپنی یہ ایمانی اور قانونی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ان مرتدوں نے جو بھی آئین شکنی کی ہوئی ہے اسرائیلی دہشت گردی اور انسانیت سوز قتل عام کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نکالے گئے داتا دربار تا پنجاب اسمبلی لاہور مرکزی لبیک اقصی مارچ لبیک اقصی مارچ کے مناظر۔
مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی دیمت برکاتہ ملالیہ کے حکم پر ضلع گوجرانوالہ تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام فلسطین نے ایک بار پھر مظلوم عوام کی شہادتوں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف لبیک اقصی مارچ کے خوبصورت مناظر جس میں کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ لبیک اقصی کانفرنس امیر کراچی مفتی قاسم فخری صاحب کے خصوصی خطاب کے مناظر کراچی پریس کلب۔ فلسطینی مسلمانوں کی خبر بھی نشر نہیں ہوگی، ہمیں ایسا نظام منظور نہیں ہے۔ جتنا ظالم وہ ہے اتنا ظلم میں برابر کے شریک یہ لوگ بھی ہیں۔ ان مسلمانوں کے جذبات کو، ان کی ایمانی غیرت کو یہ میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا، کیوں نہیں بتا رہا، کیوں ہمارے جذبات کو پوری دنیا میں نہیں پہنچایا جا رہا؟ سوائے ایک 24 چینل کے جو ہمیں کوریج دے رہا ہے، اور ہم امید رکھیں گے کہ اس کو نشر بھی کیا جائے گا۔ ارے بھائی، یہ پریس کلب پر احتجاج رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں دکھایا جائے۔ تم ہمیں نہیں دکھا رہے، کیوں؟ کس بات کا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ یہ ڈر تو یہودیوں کو بھی ہے، یہی ڈر تو کفار کو بھی ہے، یہی ڈر یہود و نصارہ کو ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو وہی تک محدود کیا جائے، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نادان ہو، تمہیں تاریخ معلوم نہیں ہے۔ ارے ہمارے جذبات تو وہ ہیں، اگر ہمارا ایک بچہ بھی نیتنیاہو تک پہنچ گیا، پورے فلسطین کو تڑپا کے رکھ دے گا۔ یہ پیغام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ہر لہجے سے، ہر طریقے سے، احتجاج کے طور پر ریلی نکال کر، مارچ نکال کر، ہم ہر لحاظ سے اپنے سربراہان کو، ملک پاکستان کے سربراہان کو، مملکت حکومت کو، ریاست کو ہم باور کروا رہے ہیں کہ ہم افراد ہیں، ہم اس کو ملک پاکستان کے افراد ہیں، قوت آپ کے پاس ہے۔ اور ہم کتنے خوش ہوئے تھے کہ ہمارا جنرل حافظ ہے، ہمارا جنرل حافظ ہے۔ اور پھر ہمیں خوشی اس وقت بھی ہوئی کہ ہمارا جنرل صاحب قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا تھا اور ترجمہ بھی بتا رہا تھا۔ اب ہمیں اس بات کی یقین ہونے لگی کہ اب یہ جنرل صاحب جہاد کی آیتوں کی بھی تلاوت کرے گا، اور ہاتھ میں تلوار لہرا کر ہالینڈ کے ملعون کو، اس گرینڈ بلڈر کو تلوار لہرا کر یہ بتائے گا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں محافظ قرآن ہوں، میں محافظ دین ہوں، میں ناموس رسالت کا محافظ ہوں۔ آج کے بعد اگر گستاخی ہوئی تو دنیا کے کسی بھی کونے سے آواز آئے نہ آئے، حافظ صاحب کی آواز بھی آئے گی اور تلوار بھی چلے گی۔ مگر جنرل صاحب پتہ نہیں کون سی تربیت اور کون سے معاملات میں ہیں کہ گستاخی رسول ہو تو زبان پر کوئی بات نہیں، فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا جائے کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کس دن کے لیے بس پھر۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف جانشین امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حکم پر تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 52 سنبڑیال ضلع سیالکوٹ کے زیر اہتمام لبیک اقصی مارچ کے مناظر
لبیک اقصی مارچ پسرور قادم ملت اسلامیہ کے حکم پر تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 48 او پی پی 49 پسرور کے زیر اہتمام لبیک اقصی مارچ کے مکمل مناظر۔ الحمدللہ قادیانیوں کے گند خانے سے رائیونڈ میں شاعر اسلام اتار دیے گئے ہیں۔ مہر حمزہ قصوری اپنے ہاتھ سے لہراتے ہوئے۔ راونڈ پولیس انتظامیہ نے تحریک لبیک پاکستان کے ختم نبوت دھرنے کے بعد اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنے پر قادانوہ کے گند خانے سے شاعر اسلام گرا دیے۔ شہر لاڑکانہ لبیک اقصی مارچ مناظر۔ اعلامیہ اجلاس 21/03/2025 تحریک لبیک پاکستان پی پی 13 ویکنڈ گرینڈ جرگہ۔ تحریک لبیک پاکستان پی پی 13 ویکنڈ کے زیر اہتمام قادیانیوں کے غیر قانونی غیر آئینی سرگرمیوں کے خلاف گرینڈ اجلاس جامع مسجد لبیک رسول اللہ ویکنڈ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں حضرت علامہ پیر داؤد چشتی سلطانی صاحب، علامہ قاضی حبیب الرحمان رضوی صاحب، پیر سعید نقشبندی صاحب، صدر میلاد کمیٹی ویکنڈ، حضرت علامہ مفتی خلیل رضوی صاحب، ناظم اعلیٰ سنی سپریم کونسل تحصیل ٹیکسلا علامہ ارشد رضوی صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان حلقہ پی پی 12 ٹیکسلا راجہ طارق محمود صاحب، سابق امیدوار وارڈ 07 صاحبزادہ عثمان قادری صاحب، علامہ نور احمد شاہ صاحب، حاجی شفاقت خان صاحب، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان پی پی 12 مراد علی شاہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، علامہ ظاہر حسین شاہ صاحب، سرپرست اعلیٰ TLP حسن عبدال و دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام، ذمہ داران و کارکنان تحریک لبیک نے شرکت فرمائی۔ امیر TLP ویکنڈ حافظ محمد زمان چشتی صاحب نے شرکا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اعلامیہ پیش کیا اور انتظامیہ کے سامنے رکھے جانے مطالبات اور پیشرفت سے آگاہ کیا۔ امیر TLP ویکنڈ حافظ محمد زمان چشتی صاحب نے مزید فرمایا کہ اگر انتظامیہ دیے گئے الٹیمیٹم سے پہلے مطالبات پورے نہیں کرتی تو ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اجلاس میں قائدین و شرکا نے تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہوئے بھرپور افرادی قوت کے ساتھ 24 مارچ 2025 کو میدان عمل میں حاضر ہونے کا عہد کیا۔ اجلاس میں شرکا کا جذبہ قابل دید تھا۔
اسرائیلی دہشت گردی اور انسانیت سوز قتل عام کے خلاف تحریک لبیک پاکستان ضلع بہاڑی PP 232 233 234 کی جانب سے نکالے گئے لبیک عکس مارچ کے مناظر قائد مل ترجمان ضلع ملتان قبلہ مفتی محمد مظہر حسین چشتی کی ملتان انتظامیہ کو وارن ہم آئین پاکستان کے محافظ ہیں، تم نے آئین کی حفاظت کا حلف دیا ہے، لہٰذا آئین پر عمل درآمد کرواؤ۔ جو بندہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا وہ تو پاکستان رہنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ تو آپ اپنے آئین پر پہرا دیتے ہوئے قانون کو نافذ کریں۔ شاعر اسلام 1973 میں اسمبلی میں قانون پاس ہو چکا ہے، اس پر باقاعدہ ڈبیٹ بھی ہو چکی ہے۔ اب باس مباحثے نہیں ہوں گے، میٹنگیں نہیں ہوں گی، اب بس ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے گند خانوں کو بند کیا جائے اور ان کو اپنی حدود میں رکھا جائے، ورنہ محمد عربی کے غلام اپنا حق خود لینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔